السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم التنزیل بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ معزز برادران اسلام و سامعین کرام، آج انشاءاللہ المستعان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کے بارے میں چند قرآنی آیتیں اور چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے 40 فوائد کو بیان کیا ہے، آپ انہیں بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی وہ ذات ہے کہ جو تم پر درود و سلام بھیجتی ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جس دن یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی عظمت کا اجر جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرے اور خوب سلام بھیجا کرے۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو راوی حدیث فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ مجھے بتلا دیجئے، آپ مجھے ضرور وہ تحفہ عنایت فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا تو سکھا دیا، لیکن ہم آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث مسلم کے اندر بھی اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کس طرح سے ہم درود بھیج سکتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو عطا کردہ تحفہ ہے۔ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنا تو السلام علیکہ ہے، لیکن ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو تم کہو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ یہ بخاری، ابن ماجہ اور احمد اور ابن شیبہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اب ان دونوں حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے، درود بھیجنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس طرح سے ہم آپ پر درود بھیج سکتے ہیں، کن الفاظ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکتے ہیں۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو ابو ہریرہ سے شہرت پائے ہیں اور صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے یہی صحابی ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالی ایسے بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت آپ پر درود بھیجتا ہوں، پس میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں، میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم چاہو، جتنا تم چاہو درود مجھ پر بھیجا کرو۔ قال تو یہ فرماتے ہیں قلت تو میں نے کہا الربع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا آپ چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر آپ اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا النصف، کہ اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا آپ چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر جتنا آپ زیادہ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں قلت فالثلثین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے دعا کی 2/3 آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں، کیا یہ اتنا کافی ہے؟ قال ما شئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ چاہے۔ فرماتے ہیں فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ آپ مجھ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ قلت تو میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں آپ کے لیے تمام اپنی دعا جو ہے، تمام دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تمہارے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور حاکم نے اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جس کے راوی اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ قبض، اور اسی دن جمعہ ہی کے دن
उनकी वफ़ात भी हुई। वफ़ीह नफ़ख़ा, और इसी दिन जो है सूअर को फूका जाएगा। और फरमाया वफ़ीह साक़, और इसी दिन जो है सख्त आवाज़ ज़ाहिर होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा दिन है फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीही, तो इस दिन में तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। फ़इन्न सलातकुम मारूदतुन अलैया, क्योंकि तुम्हारे दुरूद भेजना, तुम्हारा सलाम भेजना मुझ पर पेश किया जाता है। क़ाला, तो उन्होंने कहा, क़ालू या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, कैफ़ तुअरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमत, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे सामने हमारा दुरूद जो है आपकी विसाल के बाद भी कैसे पेश किया जाएगा, जबकि आपका जस्द मुबारक जो है खाक में मिल चुका होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलीत, क़ाल इन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हर्रम अलल अर्ज़ि अजसाद अल अंबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को हराम कर दिया है। और एक दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात है, उसने ज़मीन पर हराम करार दिया है कि वो हमारे जिस्मों को खाएगी। और इसी तरह से अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमुअती, कि तुम जुमा के रोज़ मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, क्योंकि उस दिन जो है फरिश्ते हाजिर होते हैं, और ये जो है यौम मशहूद है, और इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। कोई शख्स जब भी मुझ पर दुरूद भेजता है तो उसके फारिग होने तक उसका दुरूद जो है मुझे पेश कर दिया जाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मैंने पूछा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफ़ात के बाद क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, विसाल के बाद भी, यानी जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो उसके बाद भी तुम ऐसा ही किया करना। अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए अंबिया किराम के जिस्मों का खाना जो है हराम कर दिया है। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल का नबी ज़िंदा होता है और उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। ये हदीस इब्न माजा की है, और इब्न मुंदिर ने इस हदीस को जो है इस्नादुन जय्यिदुन कहा है, इसकी सनद जय्यिद है, और इब्न माजा के अंदर यह हदीस जो है सही सनद से भी मरवी है। इसी तरह से एक आखिरी हदीस बयान करेंगे और उसी पर हम इक्तिफ़ा करेंगे, जिसके रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातुन, कि बरोज़े क़यामत मेरे ज़्यादातर करीब वो शख्स होगा कि जिसने उन लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा होगा। यह हदीस तिरमिज़ी की है, इब्न हिब्बान और इब्न शैबा की है। अल्लाह ताला हमें बकसरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।